صبر و تحمل کے فوائد۔ حضرت قطب ربانی نے ارشاد فرمایا، مجھے تعجب ہے کہ تو بربنائے جہل کہا کرتا ہے کہ میں کس تدبیر اور وسیلہ سے اپنے مقصد و مراد کو پہنچوں، حالانکہ کلام اللہ میں صریحاً وارد ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو صبر و تحمل سے کام لیتے ہیں اور اس پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ دوسری جگہ فرمایا، اے ایماندارو، صبر و تحمل اور اللہ سے ربط معنوی پیدا کرو اور اس سے خائف رہ کر نیک اعمال میں کوشاں رہو تاکہ نجات پاؤ۔ بس کلام اللہ کی متعدد آیات سے ثابت ہے کہ دنیا و عقبہ میں فلاح و بہبود کا بہترین ذریعہ صبر و تحمل ہے، اور اللہ نے ہر مومن کو حکماً صبر کی تلقین فرمائی ہے۔ اس لیے حیات انسانی میں خیر و عافیت اور سلامتی صبر و تحمل اور استقامت سے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان کے لیے صبر ایسا ہی اہم و ضروری ہے جس طرح جسم کے لیے روح۔ نیز یہ بھی ارشاد فرمایا کہ ہر عمل کا ثواب اس کی مقدار و اندازہ کے مطابق ہے، لیکن صبر کا ثواب بے حد و اندازہ ہے۔ اسی بنا پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بلا شبہ صبر کرنے والوں کو اس کا بڑا اجر عطا کیا جائے گا۔ پس جب تو نے دستور شریعت اور حدود الہیہ کی حفاظت کرتے ہوئے صبر و تحمل اختیار کیا تو اللہ تعالیٰ مصائب کو تجھ سے رفع فرمائے گا اور تجھے اتنا وسیع و بسیط رزق عطا فرمائے گا جس کا اس نے اپنی کتاب میں عہد و پیمان فرمایا ہے۔ جو شخص اللہ کی اطاعت اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں اس پر بسیط کر دیتا ہے اور اس کو ایسے ذریعہ سے رزق پہنچاتا ہے جس کا اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ بس تو اپنی کسائش و خوشحالی کے لیے راہ صبر و توکل اختیار کر، کیونکہ انبیاء اور صلحاء کے حالات دیکھنے سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صبر و توکل ہی سے انہیں مصائب و نوائب سے نجات اور اپنی بے بہا نعمتیں ان پر کشادہ کی۔ تمام اولیاء اللہ نے بھی ہمیشہ صبر و تحمل پر استقامت کی اور اپنے مریدوں کو بھی اسی کی تلقین و تاکید فرماتے رہے۔ صبر اختیار کرنے پر اللہ نے تیرے لیے دنیا و عقبہ میں جزائے عظیم کا اظہار فرمایا ہے، اور فرمایا، اسی طرح ہم صبر کرنے والوں کو بہت بڑی جزا دیتے ہیں۔ نیز فرمایا، اللہ صبر کرنے اور احسان کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے۔ بس کلام اللہ، حدیث نبوی اور سیرت اولیاء اللہ سے واضح طور پر ثابت ہے کہ صبر دنیا و عقبہ میں ہر سعادت اور سلامتی کی اصل و بنیاد ہے، اور بندہ مومن صبر و تحمل کے ذریعہ سے رضائے الہی، نجات اور بہشت کا مستحق بنتا ہے، اور اس کی وساطت سے روحانی عروج و تقویت پا کر رشک ملائکہ بن جاتا ہے۔ اس کے بعد اس کے لیے اللہ تعالیٰ کا قرب ہے، ہدایت ہے اور عزت واسر کا ایسا دوام ہے جس کی کوئی چیز فنا نہیں کر سکتی۔